احمدہ واصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا سلسلے وار بیان ان نشستوں میں ہوگا، اس کا نقطۂ آغاز بھی سورۃ العصر ہے اور اس کے بعد بھی اس کا پورا تانا بانا اسی سورہ مبارکہ کے گرد گھومتا ہے، اس لیے کہ اس سورت میں اللہ تعالی نے نہایت اختصار کے ساتھ لیکن انتہائی جامعیت کے ساتھ انسان کی نجات کے لوازم اور اس کی فلاح اور کامیابی کی شرائط کو بیان کر دیا ہے، یعنی ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر۔ یہی وجہ ہے کہ یہ منتخب نصاب 6 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں سورۃ العصر کے علاوہ چند اور مقامات ایسے شامل ہیں جن میں ان تمام لوازم نجات کا بیان جامعیت کے ساتھ آیا ہے۔ دوسرے حصے میں ایمان کے مباحث کسی قدر تفصیل کے ساتھ آتے ہیں۔ تیسرا حصہ اعمال صالحہ کی تفاصیل پر مشتمل ہے، انفرادی سیرت و کردار، گھریلو اور عائلی زندگی، سماجی اور معاشرتی زندگی سے متعلق ہدایات، اور سب سے آخر میں مسلمانوں کی ملی اور سیاسی زندگی سے متعلق ہدایت اور رہنمائی۔ یہ اس تیسرے حصے کے مضامین ہیں۔ چوتھا حصہ تواصی بالحق کے اعلی مراتب پر مشتمل ہے، یعنی شہادت علی الناس، غلبہ دین حق اور اس کے لیے جد و جہد، جس کے لیے قرآن مجید کی جامع اصطلاح جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ پانچواں حصہ صبر و مصابرت کی تلقین پر مشتمل ہے، اور آخری حصے میں پھر قرآن مجید کی ایک نہایت جامع صورت یعنی سورۃ الحدید ہے کہ جس میں پھر ان تمام تعلیمات کو یکجا جامعیت کے ساتھ پیش کر دیا گیا ہے۔ اس تمہید کے بعد اب ہم اللہ کا نام لے کر سورۃ العصر پر غور و فکر کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں 4 باتیں تمہیداً نوٹ کر لینی چاہیے۔ پہلی یہ کہ یہ سورہ مبارکہ قرآن حکیم کی مختصر ترین صورتوں میں سے ہے، اس لیے کہ یہ کل 3 آیات پر مشتمل ہے، اور قرآن مجید میں کوئی سورت 3 سے کم آیات پر مشتمل نہیں ہے، بلکہ عجیب حسن اتفاق ہے کہ کل 3 ہی صورتیں قرآن مجید میں ایسی ہیں جو 3 آیات پر مشتمل ہیں، جن میں سے ایک سورۃ العصر ہے، اور اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کی پہلی آیت صرف ایک لفظ پر مشتمل ہے، یعنی والعصر۔ دوسرے یہ کہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے بھی یہ قرآن مجید کی اولین صورتوں میں سے ایک ہے۔ قرآن نے اپنے بارے میں سورہ ہود میں یہ الفاظ ارشاد فرمائے کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی آیات پہلے محکم کی گئیں اور اس کے بعد ان کی تفصیل بیان کی گئی۔ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ گویا کہ قرآن مجید میں ابتدا میں وہ صورتیں اور آیتیں نازل ہوئی ہیں جو انتہائی جامع ہیں، اور اس کے بعد انہی کی تفصیل ہے جو لمبی صورتوں میں وارد ہوئی ہے۔ اس اعتبار سے بھی گویا سورۃ العصر جامعیت کے اعتبار سے قرآن مجید کی ان صورتوں میں سے ہے کہ جو ابتدا میں نازل ہوئی۔ تیسری بات یہ کہ اگرچہ ویسے تو پورا قرآن مجید عربی ادب کی معراج ہے اور فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے ایک معجزہ ہے، لیکن یہ کہ قرآن مجید کے مختلف مقامات ادبیت اور فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے اس کیفیت کے حامل ہیں کہ ہر گلیرا رنگ و بوئے دیگر است۔ اس اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ سورۃ العصر قرآن حکیم میں سہل ممتنع کی ایک نہایت اعلیٰ مثال ہے کہ نہایت اعلیٰ مضامین اور نہایت دقیق مضامین نہایت سادہ الفاظ میں بیان ہوئے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں کوئی بھاری بھرکم لفظ یا کوئی ثقیل اصطلاح وارد نہیں ہوئی، وہیں ہمہ اس کی سلاست کے پردوں میں جب انسان ان علوم و معارف کا مشاہدہ کرتا ہے اور ان حقائق کی طرف رہنمائی پاتا ہے کہ جو اس میں نہایت ہی اختصار کے ساتھ سمو دیے گئے ہیں، تو واقعتاً قرآن مجید کے اعجاز اور اس کی عظمت کے سامنے انسان کا سر بے اختیار جھک جاتا ہے۔ تمہیدی امور میں سے چوتھی اور آخری اور اہم ترین بات یہ کہ یہ قرآن مجید کی جامع ترین صورت ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کا مقصد نزول
ہدایت ہے، نوع انسانی کو رہنمائی عطا کرنا ہے، اس دنیا میں زندگی بسر کرنے کے صحیح طریقے کی طرف رہنمائی، صراط مستقیم اور سواء السبیل کی طرف رہنمائی، یہ قرآن مجید کا مقصد نزول ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اس اعتبار سے یہ قرآن مجید کی ایک اتنی جامع صورت ہے کہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ یہ ایک ایسے بیج کے مانند ہے کہ جس میں قرآن مجید کا پورا شجرہ طیبہ موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کا ایک اثر ہمیں ملتا ہے۔ حضرت ابو مزینہ دارمی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول طبرانی نے معجم الاوسط میں اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے کہ کان الرجلان من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا التقیا لم يتفرقا حتى يقرأ احدهما على الاخر سورة العصر ثم يسلم احدهما على الاخر، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابہ کی باہم جب بھی ملاقات ہوتی تھی وہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہوتے تھے جب تک کہ ایک دوسرے کو سورہ والعصر سنا نہ لیں، اس کے بعد وہ ایک دوسرے کو سلام کرتے تھے اور ایک دوسرے سے رخصت ہو جاتے تھے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کو بھی کس قدر قلبی انس اس سورہ مبارکہ کے ساتھ تھا۔ ائمہ اربعہ میں سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ملتا ہے جسے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں نقل کیا۔ امام شافعی فرماتے ہیں اس سورہ مبارکہ کے بارے میں کہ لو تدبر الناس هذه السورۃ لوسعتهم، اگر لوگ صرف اس ایک سورت پر تدبر کریں، غور و فکر کریں، تو یہ ان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے کافی ہو جائے گی۔ امام شافعی کا ایک اور قول مفتی محمد عبدہ نے نقل کیا ہے تفسیر پارہ عم میں، جس کی روح سے امام شافعی فرماتے ہیں کہ لو لم ينزل من القرآن سواها لکفت الناس، اگر قرآن مجید میں سوائے سورہ عصر کے کچھ اور نازل نہ ہوتا تو یہ بھی لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے کافی ہوتی۔ یہ ہے اس سورہ مبارکہ کی عظمت کا وہ اندازہ کہ جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو ہوا۔ ہمارے اس زمانے میں بھی بہت سے اصحاب علم و فضل نے اس سورہ مبارکہ کی عظمت کو پہچانا ہے۔ چنانچہ مولانا عبد الباری ندوی نے اس سورہ مبارکہ کی بنیاد پر مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت کے عنوان سے ایک خاصی ضخیم کتاب لکھی۔ امام حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سورہ مبارکہ کو قرآن مجید کے جوامع الکلم میں سے شمار کیا۔ خود میرا اپنا احساس یہ ہے، جیسا کہ میں عرض کر چکا، کہ جہاں تک صراط مستقیم اور سواء السبیل اور انسان کی فوز و فلاح کے لوازم اور نجات کی شرائط کے بیان کا تعلق ہے، یہ سورہ مبارکہ قرآن حکیم کی جامع ترین صورت ہے۔ جس طریقے سے توحید کے بیان میں سورہ اخلاص قرآن مجید میں نہایت اہمیت کی حامل ہے، اسی وجہ سے اس کو قرآن مجید کی عظیم ترین صورت قرار دیا گیا۔ بالکل اسی طرح قرآن مجید کے مقصد نزول یعنی ہدایت الناس، لوگوں کی رہنمائی کے اعتبار سے، اور صراط مستقیم کے سنگ ہائے میل کو نمایاں اور واضح کرنے کے اعتبار سے یہ سورہ مبارکہ بعین ہی اسی جامعیت اور عظمت کی حامل ہے جس جامعیت اور عظمت کی حامل سورہ اخلاص ہے توحید کے بیان میں۔ اس سورہ مبارکہ پر اگر غور کیا جائے اور اس کا ترجمہ سامنے رکھا جائے تو یہ بات واضح ہوگی کہ اگرچہ یہ 3 آیات پر مشتمل ہے، لیکن ایک سادہ جملہ ان تینوں آیات سے وجود میں آتا ہے، اس لیے کہ اس کی درمیانی آیت ان الانسان لفی خسر، جو عددی اعتبار سے بھی مرکزی ہے، مضمون کے اعتبار سے بھی مرکزیت کی حامل ہے۔ اس میں انسان کے خسارے اور گھاٹے، انسان کی ہلاکت اور بربادی کا ایک عجیب نقشہ سامنے آتا ہے، جس پر پہلی آیت میں ایک قسم کھائی گئی ہے، زور بیان کے لیے، تاکید کے لیے اور شہادت کے اعتبار سے۔ یہ دونوں آیات مل کر ایک قاعدہ کلیہ کے بیان کی حیثیت اختیار کرتی ہیں، جس سے ایک استثناء کو تیسری آیت بیان کر رہی ہے۔ گویا کہ پہلی آیت صرف ایک قسم پر مشتمل ہے، اور قسم کا مفہوم واضح نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ معلوم نہ ہو کہ وہ قسم کس بات پر کھائی جا رہی ہے، اور تیسری اور آخری آیت ایک استثناء پر مشتمل ہے، اور استثناء کا مفہوم واضح نہیں ہوتا جب تک کہ یہ معلوم نہ ہو
کہ یہ استثناء کس سے کیا جا رہا ہے، وہ قاعدہ کلیہ کون سا ہے کہ جس سے یہ استثناء بیان ہو رہا ہے۔ اس طرح یہ تینوں آیتیں مل کر ایک سادہ جملہ بنتی ہیں، والعصر، زمانے کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، یقیناً تمام انسان گھاٹے اور خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، بھلے عمل کیے، وتواصوا بالحق، اور انہوں نے باہم ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، وتواصوا بالصبر، اور انہوں نے باہم ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ اس جملے کو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ اپنے لوح قلب پر نقش کر لیں، یا لوح ذہن پر کندہ کر لیں، اور اس پر ذرا سا غور کریں، تو چار ہی باتیں وہ ہیں کہ بادنا تامل ہمارے سامنے آئیں گی۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اس میں جو بات کہی گئی ہے وہ بڑے موقت پیرائے میں کہی گئی، بڑی تاکید کے ساتھ کہی گئی، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ قسم ہمیشہ تاکید کے لیے کھائی جاتی ہے۔ اگرچہ قرآن مجید کو اللہ کا کلام ماننے والے اور اس پر ایمان رکھنے والوں کے لیے مجرد اللہ کا فرمانا ہی انتہائی تاکید کا حامل ہے، مستند ہے ان کا فرمایا ہوا، لیکن جہاں اللہ تعالی کسی بات کو مزید مؤکد کرنا چاہتے ہیں وہاں اس کے آغاز میں کوئی قسم وارد ہوتی ہے۔ پھر سب کو معلوم ہے کہ حرف انا تاکید کے لیے آتا ہے، جس کا ترجمہ بالعموم ہوتا ہے تحقیق، یقیناً، بلا شک و شبہ۔ اس کے بعد حرف لام کا اضافہ ہوا، لفی شک، لفی خسر، یہ لام بھی تاکید کے لیے آتا ہے۔ مزید بھی وہ تمام اسالیب جن کا یہاں بیان کچھ ثقالت کا حامل ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ عربی نحو کے قواعد سے متعلق ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ عربی زبان میں کسی کلام میں زور پیدا کرنے کے جتنے ممکن اسالیب ہیں وہ سب کے سب اس جملے میں جمع کر دیے گئے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم ہے تمام انسان خسارے اور گھاٹے میں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان کے کہ جن میں چار شرطیں پوری ہو رہی ہوں، ایمان اور عمل صالح اور تواصی بالحق اور تواصی بالصبر۔ دوسری بات جو بادنا تامل سامنے آتی ہے، بلکہ جس کے لیے یہ کہنا چاہیے کہ تامل اور غور و فکر کی بھی ضرورت نہیں، یہ حقیقت اس جامع جہاں نما سے از خود چھلک رہی ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں انسان کی کامیابی اور ناکامی کا ایک معیار وارد ہوا ہے۔ ہر شخص جو اس دنیا میں زندگی بسر کر رہا ہے، بھاگ دوڑ کر رہا ہے، سعی و جہد کر رہا ہے، محنت و مشقت کر رہا ہے، اس کے سامنے کامیابی کا کوئی نہ کوئی معیار موجود ہے۔ اور اگر ہم تجزیہ کریں تو اکثر و بیشتر ہمارے سامنے دنیا میں کسی انسان کی کامیابی کے معیارات دولت و ثروت ہیں، حیثیت و وجاہت ہے، شہرت و ناموری ہے، کاروبار اور جائیداد ہے، بلڈنگیں ہیں، ساز و سامان ہے، جدید دنیا میں کاریں ہیں، یا اور جو اس جدید متمدن زندگی کے لوازم ہیں۔ ان چیزوں سے بالعموم کسی انسان کی کامیابی یا ناکامی کو ناپا جاتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اس کے ایک بالکل برعکس تصور سامنے آتا ہے۔ انسان کی کامیابی نہ دولت و ثروت سے ہے، نہ شہرت و ناموری سے ہے، نہ حیثیت و وجاہت سے ہے، نہ دنیاوی اقتدار سے ہے، بلکہ انسان کی کامیابی کے لوازم ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر۔ گویا کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اگر کسی انسان کے پاس کھانے کے لیے 2 وقت کے لیے پیٹ بھرنے کو بھی موجود نہ ہو، اور تن ڈھانپنے کے لیے مناسب کپڑے بھی نہ ہو، اور سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ موجود نہ ہو، لیکن اگر اس کے پاس دولت ایمان ہے، عمل صالح کی پونجی ہے، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر سے اس کا دامن کچھ بھرا ہوا ہے، تو وہ انسان ازروع قرآن، ازروع سورہ والعصر ایک کامیاب انسان قرار پائے گا۔ اس کے برعکس خواہ کسی کے پاس نمرود اور فرعون کی سی بادشاہی ہو، یا قارون کا سا خزانہ ہو،
یا دنیا کی دوسری تمام چیزیں انتہائی کثرت اور بہتات کے ساتھ جمع ہو گئی ہوں، لیکن وہ ایمان سے تہی دامن ہو، اعمال صالحہ کی پونجی اس کے پاس نہ ہو، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر سے وہ عاری ہو، تو وہ شخص از روئے قرآن، از روئے سورۃ العصر ناکام ہے، خائب و خاسر ہے، نامراد ہے۔ غور کیجئے تو یہ بات سامنے آئے گی کہ اس حقیقت کو جان لینا شاید اتنا مشکل نہیں جتنا کہ اس پر دل کا ٹھکے رہنا مشکل ہے، اس لیے کہ انسان اس دنیا میں اپنے گرد و پیش سے متاثر ہوتا ہے۔ اگر کسی وقت کوئی لمبی چمکیلی سی کسی بھڑکیلے رنگ کی اور نئے ماڈل کی کار کسی کے پاس سے زناٹے کے ساتھ گزر جاتی تو واقعہ یہ ہے کہ اعصاب میں ایک ارتعاش پیدا ہوتا ہے۔ اگر کسی عالی شان محل کے سامنے سے گزر ہو جس میں زندگی کی تمام آسائشیں فراہم ہوں تو واقعہ یہ ہے کہ انسان نفس انسانی اس سے ایک تاثر قبول کرتا ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے یہاں کی چمک دمک، یہاں کی رونقوں سے متاثر ہو جانا، یہ انسان کے لیے اس کی فطری کمزوریوں میں سے ایک ہے۔ لہذا ضرورت ہے کہ اس حقیقت کو ایک مرتبہ مان لینے کے بعد اس کا بار بار اعادہ کیا جاتا رہے، اس حقیقت کی طرف ذہن کو منتقل کیا جاتا رہے، اس کی یاد دہانی ہوتی رہے۔ یہی وہ بات ہے کہ جو صحابہ کرام کے اس تعامل میں سامنے آتی ہے۔ آخر وہ کیوں ایک دوسرے کو سورۃ العصر سنایا کرتے تھے؟ اسی لیے کہ یہ حقیقت ذہن کے سامنے موجود رہے، قلب میں مستحضر رہے کہ انسان کی کامیابی روپے پیسے سے نہیں ہے، انسان کی کامیابی دولت اور جائیداد سے نہیں ہے، انسان کی کامیابی دنیاوی اقتدار سے نہیں ہے، انسان کی کامیابی شہرت اور ناموری سے نہیں ہے، بلکہ انسان کی کامیابی کے لوازم بالکل دوسرے ہیں۔ وہ ایمان ہے، عمل صالح ہے، تواصی بالحق ہے اور تواصی بالصبر۔ تیسری بات جو اس سورہ مبارکہ پر ذرا سا غور کرنے سے واضح ہو جاتی ہے وہ یہ کہ اس صورت میں انسان کی کامیابی کے اعلی مراتب کا ذکر نہیں ہے، بلکہ یہ مجرد کامیابی، خسارے اور گھاٹے سے بچ جانے کی شرائط کو بیان کر رہی ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ کم سے کم لوازم نجات ہیں، یہ انسان کی کامیابی کی کم سے کم شرائط ہیں جس سے کم تر پر نجات کا کوئی تصور نہیں۔ اس لیے کہ اگر یوں کہا گیا ہوتا کہ حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں کو بڑے اعلی مراتب نصیب ہوں گے، ان کے درجات بہت بلند ہوں گے جن میں یہ چاروں شرطیں موجود ہوں، تو وہاں امکانی طور پر یہ خیال آ سکتا تھا کہ مجرد کامیابی کے لیے، ناکامی سے بچنے کے لیے اس سے کسی قدر کم تر پر بھی امید کی جا سکتی ہے۔ لیکن یہاں اسلوب یہ اختیار کیا گیا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ معلوم ہوا کہ یہ انسان کی کامیابی کا کم سے کم تقاضا، اس کی فوز و فلاح کے کم سے کم لوازم۔ چوتھی اور آخری اور اہم ترین بات جو اس ایک جملے کو اپنے ذہن کے سامنے رکھ کر اس پر غور و فکر سے انسان کے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں جو لوازم نجات بیان ہو رہے ہیں، یہاں انسان کی کامیابی کو جن شرائط سے مشروط کیا گیا ہے وہ سب کی سب ناگزیر ہیں، ان میں سے کسی ایک کو بھی ساقط کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کلام الہی ہے، اس کے بارے میں یہ گمان نہیں کیا جا سکتا نعوذ باللہ من ذالک کہ اس میں کچھ بڑھا بھی دیتے ہیں کچھ زیب داستاں کے لیے، اس طرح کا کوئی معاملہ موجود ہو، یا صرف ردیف و قافیے کی ضرورت کے تحت کچھ اضافہ کر دیا گیا۔ اس کا ایک ایک حرف اپنی جگہ اٹل ہے، اس میں جو بات بیان فرمائی گئی ہے وہ جوں کی توں حقیقت ہے، اس میں کسی قط و برید اور کسی کمی اور بیشی کا کوئی امکان نہیں، یہ کلام اللہ ہے۔ اس پر اس اعتبار سے بھی غور کیا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی معالج کسی مریض کو ایک نسخہ لکھ کر دے کہ جو 4 اجزاء پر مشتمل ہو تو ظاہر ہے کہ وہ چاروں اجزاء اس نسخے کے لازمی اجزاء ہوتے ہیں، بلکہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک جز میں اگر
کسی ایک دوا میں اگر کوئی مضرت کا پہلو ہو تو دوسرا جز اس میں شامل کیا جاتا ہے اس کے مصلح کی حیثیت سے۔ اب اگر کوئی مریض اپنی آزاد مرضی سے اس نسخے میں سے کسی جز کو ساقط کر دے تو کم سے کم بات جو کہی جائے گی وہ یہ ہے کہ اب یہ اس معالج یا حکیم کا نسخہ نہیں ہے، اب اس کی ذمہ داری خود اس شخص پر ہے جس نے اس میں قطع و برید کی ہے یا کمی بیشی کی ہے، اور معلوم ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب وہ نسخہ شفا نہ رہے بلکہ نسخہ ہلاکت بن جائے۔ قرآن مجید میں اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالی نے انسان کی نجات کو 4 شرائط سے مشروط کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ چاروں شرائط ناگزیر ہیں، ان میں سے کسی شرط کو ساقط کرنے کا کسی کو اختیار نہیں۔ یہ بات اس پہلو سے بہت اہم ہے کہ اگر غور کیا جائے تو یہ نظر آئے گا کہ اس وقت امت مسلمہ میں عملی اعتبار سے جو تنزل اور انحطاط ہے اس کا ایک بہت بڑا سبب یہی ہے کہ ان کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ صرف ایمان نجات کے لیے کافی ہے، اور ایمان کا بھی صرف وہ قانونی پہلو جو اقرار باللسان سے متعلق ہے۔ یہ بات آج امت مسلمہ کے ایک بہت بڑی عظیم اکثریت کے ذہنوں میں بیٹھ گئی ہے کہ کلمہ گو بہرحال نجات پا جائے گا۔ یہ کلمہ گو ہونا جو اسے صرف وراثتاً مل گیا ہے، جس کے لیے اس نے کوئی محنت نہیں کی، جس کے لیے اسے کوئی ترک و اختیار کے مرحلے سے گزرنا نہیں پڑا، جب انسان کو یہ بات بتا دی جائے اور اس کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ نجات اور کامیابی اور گویا کے بخشے بخشائے ہونے کی حیثیت، جنتی ہونے کا معاملہ تو ہمیں از خود حاصل ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر کوئی عملی کھکھیڑ مول لینا، کوئی اور مشکلات اور ذمہ داریوں کا بوجھ سنبھالنا، اس کی انسان کو کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ یہ ہے وہ چیز کہ جس نے امت کو عمل سے فارغ کر دیا۔ بقول علامہ اقبال، پتہ نہیں نام کیا ہے اس کا، خدا فریبی کہ خود فریبی، عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ جہاں تک تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کا تعلق ہے، دعوت اللہ، تبلیغ دین، امر بالمعروف نہی عن المنکر، جہاد فی سبیل اللہ، شہادت علی الناس، یہ چیزیں تو گویا کہ مسلمانوں کے تصور دین سے بالکل خارج ہو چکی۔ ان کے بارے میں تو یہ سمجھا گیا ہے کہ شاید یہ ایک مخصوص طبقے کی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان پر اس کا کوئی بوجھ نہیں ہے، ہر مسلمان اس کے لیے مکلف نہیں ہے۔ ان تمام تصورات کی ایک بھرپور نفی اس سورہ مبارکہ کے صرف چند الفاظ کے ذریعے کی جا سکتی ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ حقیقت یہ ہے، زمانہ اس پر گواہ ہے، زمانے کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمام انسان خسارے اور گھاٹے سے دوچار ہوں گے، ماں سوائے ان کے کہ جو 4 شرطیں پوری کر رہے ہوں، ایمان اور عمل صالح اور تواصی بالحق اور تواصی بالصبر۔ یہی وجہ ہے کہ امام رازی رحمت اللہ علیہ نے اپنی شہرۂ آفاق تفسیر میں سورۃ العصر پر کلام کے آخر میں یہ بڑے جامع الفاظ لکھے ہیں کہ اعلم ان هذه الآیہ فیہا وعید شدید، جان لو کہ اس آیت میں بڑی شدید وعید وارد ہوئی ہے، لأن اللہ تعالی حکم بالخسار، اس لیے کہ اللہ تعالی نے تو فیصلہ صادر فرما دیا ہے خسارے کا اور گھاٹے کا اور بربادی کا اور تباہی کا، لجمیع الناس، پوری نوع انسانی کے لیے، تمام انسانوں کے حق میں، الا من کان آتیا بہذہ الاشیاء الاربعۃ، سوائے ان کے جو ان 4 چیزوں کا اہتمام کریں، جو ان 4 شرائط کو پورا کریں، جو ان 4 ذمہ داریوں کو پورا کریں، وہی الایمان والعمل الصالح والتواصی بالحق والتواصی بالصبر، اور وہ 4 چیزیں ہیں ایمان اور عمل صالح اور تواصی بالحق اور تواصی بالصبر۔ اس کے بعد امام راضی فرماتے ہیں فدل ذالک، اس سے اس جانب رہنمائی ملتی ہے ان النجات معلقۃ بمجموع هذه الاشیاء،
کہ نجات کا دار و مدار، کامیابی کا انحصار ان چاروں چیزوں کے مجموعے پر ہے۔ اس بات کو ایک خاص عام انداز میں ایک مثال سے بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ ان کے مابین ایک منطقی ربط ہے۔ اس دنیا میں کسی بھی معاملے میں جو کسی انسان کے سامنے پیش آئے، صحیح طرز عمل یہ ہوگا کہ انسان سب سے پہلے اس معاملے کی حقیقت کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ حقیقت کیا ہے؟ پھر جب حقیقت اس پر منکشف ہو جائے تو ایک معقول انسان کے لیے معقول روش یہ ہوگی کہ وہ اسے قبول کرے، اسے تسلیم کرے۔ اگر اس کے قبول کرنے میں کہیں کوئی کسی کی ناراضگی مول لینی پڑتی ہو، کہیں کچھ ذاتی نقصان برداشت کرنا پڑتا ہو، تب بھی وہ اس کے قبول کرنے سے نہ رکے، اس لیے کہ وہ حقیقت اس پر منکشف ہو گئی۔ اس کے بعد معقول روش یہ ہوگی کہ وہ اس حقیقت کا اعلان بھی کرے، اس کی طرف لوگوں کو بلائے، اور اس میں آخری درجہ یہ ہوگا کہ اس معاملے میں بھی خواہ مخالفت ہو، خواہ استہزاء ہو، خواہ تمسخر کیا جائے، خواہ جان پر بن جائے، وہ شخص اپنے اس موقف پر ڈٹا رہے، اسی کی طرف بلاتا رہے۔ جیسے کہ سقراط کا معاملہ ہمیں معلوم ہے، چند حقیقتیں اس پر منکشف ہوئیں، اس نے ان کو خود بھی قبول کیا، ان کا اعلان بھی کیا، اور اس راہ میں اگر اسے زہر کا پیالہ پی لینا پڑا تو پورے صبر اور ثبات کے ساتھ اس نے اس حقیقت کے اعلان و اعتراف سے باز آنے کی بجائے اپنی زندگی کو قربان کر دینا مناسب سمجھا۔ یہ ہر معقول انسان کے لیے، ہر صاحب سیرت و کردار انسان کے لیے یہی ایک روش ہے۔ ان میں سے جس مرحلے پر بھی انسان اس معقول روش کو چھوڑ کر اور سیرت و کردار کی اپنے بودے پن کا کوئی ثبوت دے گا، معلوم ہوگا کہ انسان ظاہرہ ایک انسان ہے، صورتاً انسان ہے، حقیقی انسانیت سے بہرہبر نہیں۔ یہ ہیں وہ چار باتیں جو اس سورہ مبارکہ کو اگر ایک جملے کی حیثیت سے سامنے رکھیں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تو یہ چند حقیقتیں وہ ہیں کہ جو گویا از خود چھلک رہی ہیں، ذرا سے تأمل سے انسان ان تک رسائی حاصل کر لیتا ہے۔ الغرض یہ اس سورہ مبارکہ کی وہ بنیادی رہنمائی ہے جو اس سے بطریق تذکر حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم ذرا مزید گہرائی میں اتر کر اس کے مضامین پر غور و فکر کریں گے۔ بسم اللہ اولہ و آخرہ، جیسا کہ ابھی اشارہ کیا گیا تھا، فہم قرآن کے دو درجے ہیں، ایک تذکر اور ایک تدبر۔ تذکر یہ ہے کہ قرآن مجید کی کسی آیت یا سورت سے اس کا اصل سبق اخذ کر لیا جائے۔ اس پہلو سے قرآن مجید ایک بہت آسان اور کھلی کتاب ہے، جیسے کہ قرآن مجید خود دعویٰ کرتا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو تذکر کے لیے آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی جو اس سے نصیحت اخذ کرنا چاہے؟ جبکہ تدبر کے معنی ہے غور و فکر، اور اس اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ قرآن حکیم کی گہرائیاں اتھاہ ہیں، اس پر غور و فکر کا حق ادا کرنا کسی انسان کے بس میں نہیں۔ پوری زندگیاں کھپانے کے باوجود کوئی انسان کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے اس قرآن کی گہرائیوں کو ناپ لیا ہے۔ سورۃ العصر پر جب بطریق تدبر غور کریں گے تو سب سے پہلے تو اس کی درمیانی اور مرکزی آیت سے نوع انسانی کی ایک عجیب علمیاتی کیفیت سامنے آتی ہے۔ انسان کا انجام بحیثیت انسان، ان الانسان لفی خسر، انسان پر الف لام کا جب حرف تعریف داخل ہوا ہے، اسے لام جنس بھی کہہ سکتے ہیں، لام حصر بھی کہہ سکتے ہیں۔
یعنی تمام انسان، پوری نوع انسانی لفی خسر، یقیناً خسارے میں ہے اور گھاٹے میں ہے۔ یہ بات جان لینی چاہیے کہ یہاں خسارے سے مراد کوئی 2-4 ہزار یا 2-4 لاکھ کا خسارہ نہیں، بلکہ یہ قرآن مجید کی ایک اصطلاح ہے، اور اس سے مراد ہے بربادی اور تباہی اور ہلاکت۔ اس لیے کہ قرآن مجید کامیابی کے لیے متعدد الفاظ استعمال کرتا ہے، فوز بھی ہے، فلاح بھی ہے، سعادت بھی ہے، رشد بھی ہے، لیکن ان سب کی ضد یعنی اینٹونیم کی حیثیت سے قرآن مجید اکثر و بیشتر ایک ہی لفظ استعمال کرتا ہے، اور وہ خسر یا خسران ہے۔ ذالک هو الخسران المبین۔ اس لفظ خسران میں نوع انسانی کے جس المیے یا جس ہیومن ٹریجڈی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، اسے 2 مراتب میں سمجھا جا سکتا ہے۔ ایک خود اس دنیاوی زندگی کے دوران وہ محنتیں اور مشقتیں جو انسان کا نصیب ہیں، وہ تکالیف اور مصائب جس کے پہاڑ اس پر ٹوٹتے ہیں۔ نوع انسانی کی ایک عظیم اکثریت وہ ہے کہ جو دن بھر کی کمر توڑ دینے والی محنت کرنے کے باوجود زندگی کی بنیادی ضروریات بھی فراہم نہیں کر پاتی۔ پھر یہ کہ اس پر مستضاد ہیں وہ صدمات جن سے انسان دوچار ہوتا ہے۔ کبھی اولاد کی محبت اسے رلاتی ہے، کبھی مال کی تمنا اسے تڑپاتی ہے، کبھی ناکام آرزوئیں اس کے گلے کا ہار بنتی ہیں۔ طرح طرح کی فرسٹریشنز اور بہت سے نوع کے کنفلکٹس ہیں کہ جن سے انسان دوچار ہوتا ہے۔ یہ تو یوں کہیے کہ انسان میں نسیان کا مادہ اس کے لیے ایک بہت بڑی رحمت ہے کہ وہ بھول جاتا ہے، برداشت کرتا ہے، اور اس پر یہ سارے پہاڑ ٹوٹتے رہتے ہیں، اور اس کے باوصف وہ زندگی کے اس کھیل کو کسی نہ کسی طریقے پر کھیلتا رہتا ہے۔ لیکن اگر قلب حساس مشاہدہ کرے نوع انسانی کی اس کیفیت کا، تو واقعہ یہ ہے کہ وہی صورت پیدا ہوتی ہے جو گوتم بدھ کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، جس نے نوع انسانی کے اس المیے کا مشاہدہ کر کے اپنا تاج و تخت اور اپنا سارا عیش و آرام تج کر اس بات پر کمر کس لی تھی کہ معلوم کرے گا کہ اس دکھ کا، اس تکلیف کا اصل سبب کیا ہے اور اس سے نجات پانے کی سبیل کون سی۔ قرآن مجید نے ایک مقام پر اس پوری کیفیت کو نہایت جامعیت کے ساتھ یوں ادا فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو محنت اور مشقت ہی میں پیدا کیا ہے۔ یہ محنت اور مشقت ہر انسان کا مقدر ہے۔ بعض اوقات مغالطہ ہوتا ہے کہ شاید دولت مند لوگوں کے لیے کوئی تکلیف نہیں، وہ آرام اور آسائش ہی میں رہتے ہیں۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ جس نوع کی ذہنی کوفت، جس نوع کی نفسیاتی پیچیدگیوں سے انہیں سابقہ پیش آتا ہے، وہ بالعموم غرباء کو یا محنت کش لوگوں کو ان کا تجربہ بھی نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ نوع انسانی کے اس المیے کا ابتدائی باب ہے۔ اس کا کلائمیکس، اس کا نقطہ عروج وہ ہے جب یہ ساری مشقتیں جھیل کر، ساری تکلیفیں برداشت کر کے، یہ کمر توڑ دینے والی محنت و مشقت جھیل کر جب انسان دوسری دنیا میں، حیات اخروی میں، جب اس کی آنکھ کھلے گی اور وہ اپنے آپ کو اپنے رب کے حضور میں کھڑا پائے گا محاسبے کے لیے، جواب دہی کے لیے، وہ چیز کہ جو کسی حیوان کا مقدر نہیں، وہ مرحلہ کہ جس سے کسی کولہو کے بیل یا بار برداری کے اونٹ کو سابقہ پیش آنے والا نہیں ہے۔ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ یہاں کے سارے دکھ جھیلنے کے بعد پھر وہ آخرت میں بھی اس گراؤنڈ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے، اس بڑے محاسبے کے لیے اللہ کے حضور پیش کر دیا جائے گا۔ یہ بات ہے جسے قرآن نے یوں بیان کیا کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تجھے یہ سارے دکھ جھیلتے ہوئے اور مشقتیں سہتے ہوئے بالآخر اپنے رب کے حضور میں حاضر ہونا ہے۔
یہ وہ مرحلہ ہے کہ جس کے احساس ہی سے نسل انسانی کے گلے سرسبد کانپ کانپ جاتے رہے ہیں، جس کا نقشہ قرآن مجید کھینچتا ہے کہ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ ڈرتے رہتے ہیں اس دن کے احساس سے، اس دن کے خیال سے، جس دن نگاہیں بھی الٹ جائیں گی اور دل بھی الٹ جائیں گے، جس کا ایک ہمیں نقشہ ملتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول مبارک میں، جو وہ بڑے جذب کی کیفیت سے فرمایا کرتے تھے کہ کاش میں درختوں پر چہچہاتی ہوئی ایک چڑیا ہوتا جس سے کوئی محاسبہ نہیں ہے، جس سے کوئی جواب دہی نہیں کرنی، کاش کہ میں گھاس کا ایک تنکا ہوتا جو جلا دیا جاتا ہے اور معدوم ہو جاتا ہے اور اس سے کوئی محاسبہ اور پوچھ گچھ نہیں ہے۔ یہ ہے وہ نوع انسانی کے اس المیے کا نقطہ عروج، اس کی ٹریجڈی کا کلائمیکس، جس کے اعتبار سے واقعہ یہ ہے، قرآن مجید نے بھی درست فرمایا کہ اس روز انسان یہ چاہے گا کہ یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہوتا، کاش کہ یہ شرف انسانیت مجھے نہ ملا ہوتا، جیسے کہ کہا کسی نے کہ مرائے کاش کہ مادر نہ زادے، کاش کہ مجھے میری ماں نے جنا نہ ہوتا۔ یہ ہے وہ نوع انسانی کا مقدر، نوع انسانی کا نصیب، وہ ہلاکت و بربادی جس سے کہ اس پوری نوع کو بحیثیت مجموعی دوچار ہونا ہے، جس سے نجات ایک استثنائی صورت ہے۔ اس پر پہلی آیت میں قسم کھائی گئی والعصر۔ یہاں یہ بات جان لینی چاہیے کہ قسم سے اصل مقصود شہادت ہوتی ہے، کسی کو اپنی بات پر گواہ کے طور پر پیش کرنا، یہ قسم سے اصلاً مطلوب ہوتا ہے۔ مثلا ہم کسی بات پر قسم کھاتے ہیں، اللہ کی قسم کھا کر یہ کہہ رہا ہوں، یعنی اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں، یا اپنے کسی قول و قرار پر اللہ کی قسم کھاتے ہیں، اس میں بھی مفہوم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے مابین، ہمارے اس معاہدے میں گواہ کی حیثیت اللہ کو حاصل ہے۔ اللہ شہید بیننا و بینکم، اللہ ہمارے اور تمہارے مابین گواہ ہے۔ تو اصل مقصود قسم سے شہادت ہے۔ البتہ جب انسان قسم کھاتا ہے تو وہ کسی عظیم ہستی کی قسم کھاتا ہے، تبھی اس کے کلام میں وہ زور پیدا ہوتا ہے، اس قسم کھانے کا اصل مقصود کسی درجے میں حاصل ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے جو قسمیں قرآن مجید میں کھائی ہیں، تو چونکہ اللہ سے بڑھ کر تو کوئی نہیں، اس سے زیادہ مقدس اور عظیم تر وجود تو کوئی کسی کا نہیں ہے، لہذا قرآن مجید کی قسموں میں تقدس کا پہلو تلاش کرنا ایک غیر ضروری بات ہے، ایک لا حاصل سعی ہے۔ یہاں صرف اور مجرد گواہی پیش نظر ہوتی ہے، گویا کہ والعصر کا بامحاورہ ترجمہ ہوگا زمانہ گواہ ہے۔ اب لفظ عصر پر بھی غور کیجئے، عصر کا ایک عام ترجمہ زمانے سے کر دیا جاتا ہے، لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ زمان بھی عربی کا لفظ ہے، وقت بھی لفظ عربی کا لفظ ہے، لیکن قرآن مجید نے کہیں بھی از ابتدا تا انتہا نہ لفظ زمان استعمال کیا ہے نہ وقت، بلکہ قرآن مجید نے عصر اور دہر کے دو الفاظ استعمال کیے۔ ان دونوں الفاظ میں واقعہ یہ ہے کہ آج جہاں انسان پہنچا ہے اور اس حقیقت تک اسے رسائی حاصل ہوئی کہ زمان و مکان ایک وحدت ہیں، باہم مربوط ہیں، بلکہ جیسا کہ آئنسٹائن نے کہا کہ ٹائم خود ایک ڈائمنشن ہے اسپیس کی، واقعہ یہ ہے کہ صورت لفظ عصر اور دہر دونوں میں زمان و مکان کی وحدت کی طرف اشارہ ہے، اگرچہ دہر میں اس کے پھیلاؤ، اس کی مکانیت زیادہ پیش نظر ہے، اور عصر میں اس کا مرور، اس کا گزرنا، اس کی تیز روی، اس کی جانب اشارہ ہے۔ عربی زبان میں اعصار کہتے ہیں تیز ہوا کو، جھکڑ، آندھی۔ اسی طرح لفظ عصر، وقت وہ ہے عصر کا، دن کا،
کہ جبکہ دن تیزی سے ڈھل رہا ہے، دن ختم ہوا چاہتا ہے۔ اب غور کیجئے، والعصر، اس کا مفہوم ہوگا یہ تیزی سے گزرنے والا زمانہ گواہ ہے۔ والعصر کے ان الفاظ میں ایک طرف تو ایک چونکا دینے کا انداز ہے، انسان کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ یہ وقت جو تمہیں اپنی غفلت میں کچھ ٹھہرا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ تیزی سے دوڑ رہا ہے، تمہاری اصل پونجی جو ہے وہ تیزی سے ختم ہو رہی ہے، یہ مہلت عمر تیزی سے ختم ہو رہی ہے۔ یہ زمانہ جس طرح کا کہا گیا کہ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ ایک صاحب نے بڑی عمدہ تشبیہ دی ہے کہ انسان برف کے تاجر کے مانند ہے کہ اس کا اصل سرمایہ اگر وہ بر وقت اس کو فروخت نہ کر دے تو صرف یہ نہیں ہوگا کہ اسے نفع حاصل نہ ہوگا، بلکہ اس کا اصل سرمایہ پگھل کر ختم ہو جائے گا۔ انسان کا معاملہ بھی یہ ہے کہ اس کی اصل پونجی یہ مہلت عمر ہے، اسی میں اسے بنانا ہے جو بھی بنانا ہے، اور غفلت میں یہی اس کی اصل پونجی، اس کا اصل سرمایہ برف کے مانند گھلتا چلا جا رہا ہے۔ تو گویا کہ ایک چونکا دینے کا انداز، ایک جگا دینے کا انداز، وہ بات کہ دوڑو وگر نہ حشر نہیں ہوگا پھر کبھی، اٹھو وگر نہ حشر نہیں ہوگا پھر کبھی، اور دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا۔ لفظ والعصر میں وہ ایک صوتی آہنگ اور صوتی کیفیت بھی موجود ہے۔ پھر یہ کہ مزید غور کیا جائے تو یہ زمانے مسلسل ایک ایسی چادر کے مانند ہے کہ جو ازل سے ابد تک تنی ہوئی۔ یہ زمانہ چشمدید گواہ ہے مختلف قوموں کے عروج اور زوال کا، نوع انسانی جن جن مراحل سے گزری ہے، جو جو حالات اس کو پیش آتے رہے ہیں، قوم نوح پر جو بیتی، قوم ہود اور قوم صالح کا جو انجام ہوا، قوم لوط اور قوم شعیب جس انجام سے دوچار ہوئی، آل فرعون جس طرح غرق ہوئے، ان تمام عظیم واقعات کا چشمدید گواہ یہ زمانہ ہے۔ اس زمانے نے قوموں کو ابھرتے بھی دیکھا اور گرتے بھی دیکھا، تمدنوں کو بنتے بھی دیکھا اور بگڑتے بھی دیکھا۔ پھر یہ زمانہ وہ جو آدم و ابلیس کا معاملہ ہوا تھا اس کا بھی چشمدید گواہ ہے، اور یہی زمانہ جو کچھ انسان کا آخری انجام ہونے والا ہے اس کا بھی عینی شاہد ہے۔ گویا کہ اس پہلو سے بھی ان الانسان لفی خسر پر جو سب سے بڑی گواہی پیش کی جا سکتی ہے وہ اسی زمانے کی، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اب ذرا تیسری آیت پر غور فرمائیے۔ یہ تیسری آیت مایوسی کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں امید کی ایک کرن بن کر طلوع ہوتی ہے۔ اگرچہ بحیثیت مجموعی، بحیثیت نوع انسان کا مقدر یہ ہے کہ نوع انسانی ہلاکت اور بربادی سے دوچار ہونے والی ہے، لیکن ایک استثناء ہے، اس سے نجات کی ایک صورت ہے، ایک صراط مستقیم ہے کہ جس پر چل کر انسان اس انجام سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے اور فوز و فلاح سے ہمکنار ہو سکتا ہے۔ اس سوا سبیل، اس صراط مستقیم کے 4 سنگھائے میل ہیں، اس کی 4 منزلیں ہیں۔ اولین منزل ہے ایمان، دوسری منزل ہے عمل صالح، تیسری منزل ہے تواصی بالحق، اور چوتھی منزل ہے تواصی بالصبر۔ یہاں قرآن مجید جس انداز میں ان 4 اصطلاحات کو بیان کر رہا ہے اور اس کے لیے اس نے جو الفاظ اختیار کیے ہیں جنہوں نے کہ واقعتاً قرآن مجید کی بنیادی اصطلاحات کی صورت اختیار کر لی، ان پر بطریق تدبر غور کرنے کے لیے ان کو 2 کے 2 جوڑوں میں تقسیم کرنا مناسب ہوگا۔ ایمان اور عمل صالح، ان دونوں کے باہمی تعلق پر غور کر لیا جائے، پھر تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کے باہمی تعلق پر غور کر لیا جائے، اور پھر ان دونوں جوڑوں کے مابین جو عقلی اور منطقی ربط ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ جہاں تک ایمان کا تعلق ہے
اس کا لغوی مفہوم کیا ہے، اس کا اصطلاحی مفہوم کیا ہے، ایمان کن کن امور کو ماننے کا نام ہے، یہ تمام مباحث تو انشاءاللہ اس منتخب نصاب میں اپنے مناسب مقام پر آئیں گے۔ یہاں صرف یہ جان لینا ضروری ہے کہ ایمان در حقیقت نام ہے اس کائنات کے کچھ بنیادی حقائق کو تسلیم کرنے کا، جن کی خبر دی ہے انبیاء کرام نے، اس دعوے کے ساتھ کہ اس کائنات کے وہ اصل اور اساسی حقائق جو عام انسانوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہیں، ان تک ہم مطلع ہوئے ہیں ایک ایسے ذریعہ علم کے واسطے سے جو عام انسانوں کو حاصل نہیں، یعنی وحی۔ ان کی سند پر ان باتوں کو تسلیم کرنا، اللہ کا وجود، اللہ کی توحید، اللہ کی صفات کمال، پھر یہ کہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے، بعث بعد الموت، حساب کتاب اور جزا و سزا اور جنت و دوزخ، یہ وہ امور ہیں کہ جن تک رسائی انسان اپنے حواس کے ذریعے سے حاصل نہیں کر سکتا، اور ان کی خبر دی ہے انبیاء کرام نے، اور ان باتوں کی تصدیق اور ان کو تسلیم کر لینے کا نام ایمان۔ اس ایمان کے دو درجے ہیں، ایک درجہ یہ ہے کہ زبان سے ان باتوں کو مان لیا جائے، یعنی اقرار باللسان، یہ ایمان کا اولین یا یوں کہیے کہ قانونی درجہ ہے کہ جس نے زبان سے مان لیا گویا کہ وہ ان لوگوں سے ممیز ہو گیا کہ جو ان امور کو نہیں مان رہے۔ لیکن ایمان کا دوسرا درجہ تصدیق بالقلب ہے، یعنی جب کہ ان امور پر ایک یقین کی کیفیت قلب انسانی میں پیدا ہو جائے۔ اور اصل ایمان یہ ہے، وہ ایمان کے جو مطلوب ہے وہ در حقیقت اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب دونوں کے مجموعے کا نام ہے۔ جب انسان میں یہ یقین کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ انسان کا عمل اس کے یقین کے تابع ہے۔ اگر کسی بات پر انسان کو یقین ہو تو اس کا عمل اس کے خلاف کبھی نہیں ہوگا۔ ہمیں یقین ہے کہ آگ جلاتی ہے، ہم آگ میں ہاتھ ڈالنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ یقین ہی نہیں، بسا اوقات محض ظن بھی انسان کے عمل پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ تمام سانپ زہریلے نہیں ہوتے، لیکن صرف یہ گمان کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سانپ زہریلا ہو، ہم ہر سانپ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ کا یقین، آخرت کا یقین، جزا و سزا کا یقین، یہ یقین کے مر کر حضور اللہ کے حضور میں حاضر ہونا ہے، وہاں محاسبہ ہوگا، جواب دہی ہوگی، جزا و سزا ہوگی، اس کا ایک نتیجہ بہرحال مترتب ہوتا ہے، اور وہ نتیجہ ہے جسے قرآن عمل صالح کے الفاظ سے تعبیر کرتا ہے۔ عمل درست ہو جائے گا، انسان برائیوں سے مجتنب ہوگا، اخلاق صالحہ اس میں پیدا ہوں گے، اللہ تعالی کے احکام پر وہ عمل پیرا ہوگا، حلال پر اکتفا کرے گا، حرام سے اجتناب کرے گا، معصیت کے قریب نہیں پھٹکے گا۔ یہ ہے وہ چیز کہ جو ایمان کا لازمی نتیجہ ہے۔ یہ بات جان لینی چاہیے کہ ایمان اور عمل قانون کے درجے میں دو جداگانہ حقیقتیں، لیکن حقیقت کی سطح پر یہ دونوں ایک وحدت بن جاتی ہیں۔ یہ اس طرح باہمی لازم و ملزوم ہے کہ ایک کو دوسرے سے جدا کرنا ممکن نہیں ہے۔ یہ ہے وہ بات جو متعدد احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں بیان فرمائی۔ مثلا ایک حدیث جو متفق علیہ ہے، جسے امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے نقل کیا، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اس میں آپ کے یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں کہ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مؤمن۔ کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا،
کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا، کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا۔ جس وقت وہ یہ کام کر رہا ہوتا ہے وہ دلی یقین کسی سبب سے زائل ہو چکا ہوتا ہے۔ اگر وہ دلی یقین موجود ہوتا تو اس سے ان افعال کا صدور ممکن نہ تھا۔ جب ہم چوراہے پر کسی ٹریفک کانسٹیبل کو کھڑے دیکھتے ہیں تو بلا ارادہ بھی ہماری گاڑی ٹھیک جگہ پر جا کر رک جاتی ہے، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ جو محافظ ہے یہاں، جو ذمہ دار ہے یہاں کے نظم و نسق کا، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ یقین ہو کہ اللہ ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ میں اس کے کسی حکم کی خلاف ورزی کر سکوں؟ ایمان اور عمل اور ایمان اور اخلاق صالحہ کا جو باہمی لازم و ملزوم کا تعلق ہے وہ ایک اور حدیث سے بھی سامنے آتا ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے، آپ نے ایک مرتبہ فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے۔ صحابہ لرز اٹھے ہوں گے، انہوں نے بہت ڈرتے ہوئے سوال کیا، قیل لمن یا رسول اللہ، حضور یہ کس کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں؟ جواباً آپ نے ارشاد فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص کہ جس کی ایذا رسانی سے اس کا پڑوسی امن میں نہیں۔ یہ ہے تعلق ایمان اور عمل کا، یہ ہے تعلق ایمان اور اخلاق صالحہ کا۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت انس ابن مالک جو آپ کے خادم خاص رہے ہیں ایک طویل عرصے تک، فرماتے ہیں کہ قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ان قال، شاذ ہی کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ حضور نے کوئی خطبہ ارشاد فرمایا ہو اور اس میں یہ الفاظ آپ نے ارشاد نہ فرمائے ہوں کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، جس شخص میں امانت نہیں ہے اس کا کوئی ایمان نہیں، اور جس میں وعدے کی پابندی نہیں ہے، ایفاء عہد نہیں ہے، اس کا کوئی دین نہیں۔ معلوم ہوا کہ ایمان اور عمل صالح کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ایمان اگر حقیقی ہو اور واقعی ہو اور قلب انسانی میں جاگزی ہو گیا ہو تو ممکن نہیں ہے کہ اس انسان کی سیرت و کردار میں اس کی جھلک نہ ہو، اس کے اثرات نمایاں نہ ہو۔ ایک اعتبار سے یہ وہی بات ہے جو سقراط نے کہی تھی کہ علم نیکی ہے اور جہالت بدی ہے۔ ایمان نام ہے علم حقیقت کا، اور اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ انسان کا عمل درست ہو جائے۔ اب آئیے دوسرے جوڑے کی طرف، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس میں ایک تو لفظ تواصو آیا، یہ لفظ وصیت سے بنا ہے، اور وصیت کے معنی عربی زبان میں کوئی بھی بات جو تاکید کے ساتھ کہی جائے۔ اردو میں یہ لفظ صرف کسی ایسی شخص کی بات کے لیے مستعمل ہے کہ جو مر رہا ہو اور انتقال کے وقت جو بات کہے اسے وصیت کہا جاتا ہے، لیکن عربی میں اس کا اطلاق کسی بھی بات پر جو کسی بھی مرحلے پر کسی بھی موقع پر تاکیداً کہی جائے کیا جائے گا۔ لیکن یہاں یہ لفظ وصیت باب تفاعل میں آیا ہے، تواسی۔ باب تفاعل کا خاصہ یہ ہے کہ ایک تو اس میں مبالغہ پایا جاتا ہے، کسی کام کو اہتمام سے کرنا، کسی کام کے لیے ایک تاکید مزید کا انداز، اور دوسرے یہ کہ باہم کچھ لوگ ایک کام کو مل جل کر کر رہے ہیں، تو تواسی کا ترجمہ ہوگا انتہائی اہتمام کے ساتھ باہم ایک دوسرے کو کچھ تلقین کرتے رہنا۔ یہ تواسی بالحق بھی ہے، بالصبر بھی ہے۔ حق عربی زبان کا ایک بڑا وسیع مفہوم کا حامل لفظ ہے، اس میں 4 بنیادی مفاہیم موجود ہیں۔ ہر وہ شے حق ہے جو فی الواقع موجود ہو، اور جو موجود نہ ہو، محض نظر آ رہی ہو سراب کے مانند، اسے باطل کہا جائے گا۔ ہر وہ شے حق ہے جو عقلاً مسلم ہو، ہر وہ شے حق ہے جو اخلاقاً واجب ہو، ہر وہ شے حق ہے جس میں کوئی پرپس فلنس ہو، جس میں کوئی مقصدیت پائی جائے۔ یہاں قرآن مجید نے لفظ حق استعمال کر کے
تواصی بالحق کے مفہوم کو انتہائی وسعت دی. چھوٹی سی چھوٹی حقیقت کا اعتراف اور اعلان اور اس کی تلقین اور تبلیغ سے لے کر اس کائنات کے بڑے سے بڑے حقائق تک ان سب کا اعتراف بھی ہو، ادراک بھی ہو، اور پھر ان سب کی تلقین بھی ہو، اس کا پرچار بھی ہو، ان کی دعوت ہو، ان کی لوگوں کو تبلیغ کی جائے. یہ تمام مراحل تواصی بالحق میں داخل ہو جائیں. گویا کہ اگر کسی شخص کو کسی کا کچھ قرض واپس دینا ہے، کسی کے ذمے قرض ہے اور وہ ادا نہیں کر رہا، اور آپ جا کر اس سے کہیں کہ بھلے آدمی فلاں کی رقم واپس کرو، تو یہ بھی تواصی بالحق ہے. اسی طرح اگر آپ نے دیکھا کہ کوئی بچہ اپنے والدین کے حقوق ادا نہیں کر رہا، اگر آپ نے اس کو تلقین کی کہ اپنے والدین کا ادب کیا کرو، ان کا کہنا مانا کرو، تو یہ بھی تواصی بالحق ہوگا. اور اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کہ اللہ ہی خالق و مالک ہے، اسی کا حق ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اسی کا حق ہے کہ اس کے کہنے پر چلا جائے، اسی کا حق ہے کہ اس کا قانون نافذ ہو. اس کا اعلان، اس کی تبلیغ، اس کا پرچارک بن کر کھڑے ہونا، یہ بھی تواصی بالحق ہے. اس کے ساتھ جڑا ہوا لفظ ہے تواصی بالصبر. یہ بات عام طور پر معروف ہے کہ سچ کڑوا ہوتا ہے، الحق مرٌ. بسا اوقات چھوٹی سی بات بھی اگر کسی سے کہی جائے تو ریزنٹمنٹ کا سامنا ہوتا ہے، لوگ پسند نہیں کرتے. جیسا کہ میں نے مثال دی تھی کہ کسی کو کسی کا کچھ قرض ادا کرنا ہو اور آپ اس سے کہیں کہ بھلے آدمی اس کی رقم ادا کر دو، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو جواب ملے کہ آپ کون ہوتے ہیں ہمارے معاملات میں دخل دینے والے. تو چھوٹے سی چھوٹی تواصی بالحق ہو، اس میں بھی انسان کے لیے مخالفت ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی مخالفت کا بھرپور سامنا کرنا پڑے، لیکن بڑے حقائق کا اعلان، ان کی تبلیغ، ان کی اشاعت، یہ تو ظاہر بات ہے کہ اس دنیا میں اس کے بغیر ممکن ہی نہیں کہ انسان مصائب جھیلنے کے لیے تیار ہو جائے. جان لے کہ یہ کانٹوں بھرا بستر ہے، پھولوں کی سیج نہیں ہے. حق کہنا اور حق کی دعوت دینا، یہ گویا کہ مشکلات اور مصائب کو دعوت دینا ہے. لہذا اس مرحلے پر ضرورت ہے کہ انسان صبر پر، جھیل جانے پر، برداشت اور تحمل پر آمادہ ہو. کوئی پرسیکیوشن، کوئی تشدد، کوئی مخالفت اسے اس حق سے باز نہ رکھ سکے، اور نہ ہی کوئی ٹیمپٹیشن، کوئی لالچ اسے اس جادہ حق سے منحرف کر سکے. تواصی بالحق اور تواصی بالصبر یہ لازم و ملزوم ہے. ادھر ایمان اور عمل صالح لازم و ملزوم ہے، اور ان دونوں کے مابین بھی وہی لزوم کا تعلق ہے. اگر کوئی شخص خود نیک ہوگا، اس سے نیکی ماحول میں لازماً سرایت کرے گی، جیسے کہ آگ سے حرارت ماحول میں سرایت کرتی ہے اور برف سے ٹھنڈک اپنے ماحول میں سرایت کرتی ہے. اسی طرح یہ انسان کی شرافت اور مروت کا بھی تقاضا ہے کہ جو حق اس پر منکشف ہوا ہے وہ اپنے ابنائے نو کو بھی اس میں شامل کرے اور شریک کرے. اسی طرح یہ انسان کی غیرت اور حمیت کا بھی تقاضا ہے کہ جو حق اس پر منکشف ہوا ہے، جسے اس نے قبول کیا ہے، وہ اس کا بول بالا کرنے کے لیے چاہے کچھ بھی ہو، اسے اپنی جان اور مال کی بازی کھیل جانی پڑے، وہ اس کے لیے آمادہ رہے. معلوم ہوا کہ یہ چاروں چیزیں در حقیقت ایک دوسرے کا منطقی نتیجہ ہے. ایمان کا لازمی نتیجہ ہے عمل صالح. عمل صالح پختگی کو پہنچ کر لازماً تواصی بالحق کو جنم دے گا، اور تواصی بالحق کی راہ میں صبر کے مراحل آ کر رہیں گے. یہ ہے اس سورہ مبارکہ کے اس تیسری آیت کا وہ مفہوم کہ جو ذرا زیادہ گہرائی میں اتر کر غور کرنے سے سامنے آتا ہے. وآخر